السلام علیکم ناظرین۔ الپرسلان سیزن 2 وولوم 15 ایپیسوڈ نمبر 32 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ شہوار خاتون کے کہنے پر امیر بوزان 5000 سونے کے سکے جوجن سے واپس حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس سے خط بھجواتا ہے، اور جس خط کے آخری حصے پر لکھا ہوتا ہے کہ فی الحال تو میں تم سے ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ غزنی میں حالات بہت بگڑ چکے ہیں اور شہوار خاتون اب مجھ پر شک کرتی ہیں، لہٰذا فی الحال تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، اور جو سونا یعنی کہ 5000 سونے کے سکے میں نے تمہارے حوالے کیے ہیں وہ تم مجھے واپس لوٹا دو، تاکہ شہوار خاتون کا اعتماد مجھ پر بحال ہو جائے۔ وقت آنے پر میں تمہارا سونا تمہیں واپس کر دوں گا، یعنی وہ سونا تمہارے سپاہیوں کی جان کے بدلے تمہیں دیا جائے گا۔ جیسے ہی جیوجن یہ خط پڑھ کر بازنطینی گورنر کو سناتا ہے تو بازنطینی گورنر مسکرا کر کہتا ہے، امیر بوزان نے اچھا فیصلہ کیا ہے، فی الحال امیر بوزان کا سونا اسے واپس کر دیا جائے تاکہ شہوار خاتون اس پر شک نہ کریں اور وہ آئندہ ہمارے ساتھ تعاون سے چلتا رہے۔ تو جہاں تک اس حملے کی بات ہے، یہ سب کچھ باتور نے کروایا ہے اور جلد ہی باتور کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ دوسری طرف امیر بوزان کا ساتھی جو کہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ شہوار خاتون اور یاسر مل کر اس جگہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں پر سونا چھپایا گیا تھا۔ یہ سنتے امیر بوزان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے، یہ سب کچھ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا مطلب الپرسلان اور سلطانہ مل کر ہمیں جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو اگر تم اس جگہ پر نہ پہنچتے اور یاسر اور سلطانوں کو ایک ساتھ نہ دیکھتے تو ہمارا راز بھی فاش ہو جاتا۔ یہ سب کچھ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تم نے انہیں خود اپنے اوپر نگرانی کرنے دی۔ اگر تم تھوڑا چالاکی سے کام لیتے تو وہ کبھی بھی تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوتے اور نہ ہی سونے والی جگہ کو تلاش کرنے میں۔ بالآخر امیر بوزان شہوار خاتون کو اپنے جال میں پھنسانے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف شہوار خاتون امیر بوزان کی غداری کو لے کر سلطان کی طرف خط لکھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امیر بوزان کے پاس خفیہ ٹھکانے پر وہ سونا موجود تھا جو اس نے جیوجن کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اس نے وہ سونا جیوجن کے حوالے کبھی کیا ہی نہیں، بلکہ اس نے جیوجن کو آدھا سونا دیا اور آدھا اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ وہ کرامتیوں کے ساتھ مل کر ہماری سلطنت کو کمزور کر سکے، اور ہو سکتا ہے کہ امیر بوزان ہی کرامتیوں کا سربراہ ہو جس نے کئی سالوں تک اپنی اصلی پہچان کو چھپایا ہوا تھا اور ہمارے وفادار بننے کا ناٹک کر رہا تھا، کیونکہ کرامتی لوگ ہمارے لوگوں کے درمیان گھس کر اپنا بھیس بدل چکے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا، لہٰذا محل میں میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ امیر بوزان کسی بھی لمحے پہنچ کر اپنے تمام کرامتیوں کو جمع کروا کے ہمارے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، لہٰذا فوری طور پر امیر بوزان کو ایک دعوت پر بلایا جائے گا تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کرے اور نہ ہی مجھ پر حملہ کرے، اور پھر اس کے بعد امیر بوزان کو قید کرنے کے بعد اس کا آخری فیصلہ سنایا جائے۔ بالآخر شہوار خاتون وہ خط لکھنے کے بعد یاسر کے حوالے کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ غزنی کے سلطان تک پہنچا دو، یعنی کہ میرے شوہر سلطان محدود تک، اور یاد رکھنا غزنی کی قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا، اور یہ خط ہر حال میں میرے سلطان تک پہنچ جانا چاہیے۔ یعنی کہ شہوار خاتون رے شہر میں ہوتی ہیں اور جبکہ ان کے شوہر غزنی کے شہر میں۔ اور پھر جیسے ہی یاسر وہ خط لے کر محل سے نکل جاتا ہے تو امیر بوزان کا سپاہی بھی اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر جیسے جنرل دوکاس کھانا کھا لیتا ہے اور چاگری صاحب سے بات چیت مکمل کر لیتا ہے تو الپرسلان اسے سرداری خیمے سے نکال کر زندان والے خیمے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو جنرل دوکاس الپرسلان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، اب تم مجھے زندان میں ڈالو گے؟ کیا تم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اس طریقے سے کرتے ہو؟ الپرسلان مسکرا کر کہتے ہیں، نہیں، ہمارا زندان آپ کے زندان جیسا نہیں ہے، آپ کے زندان میں تو نہ رات کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی دن کا، لیکن ہمارے زندان میں آپ تک تازہ ہوا اور روشنی بھی پہنچے گی، آپ کو دن رات کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اسی بات چیت کے دوران جنرل دوکاس مسکرا کر اقصی خاتون کی طرف دیکھتا ہے، تو الپرسلان بھی اقصی خاتون کی طرف دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ جنرل دوکاس اب بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اقصی خاتون ان کے اشاروں پر ناچے گی، یعنی کہ وہ ان کے لیے کام کریں گی، لیکن جنرل دوکاس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اقصی خاتون الپرسلان سے محبت کرتی ہیں اور وہ ایک ترک مسلمان لڑکی ہیں، وہ کبھی بھی ترکوں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تو بازنطینی گورنر کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ اقصی خاتون بھی بہت پریشان ہوتی ہیں کیونکہ جیوجن اقصی خاتون کو اسی لیے کن قبیلے واپس بھیجا ہوتا ہے تاکہ وہ جنرل دوکاس کو بغیر کسی معاہدے کے جنرل دوکاس کو زندان سے فرار کروانے میں ان کی مدد کر سکیں، اور جنرل دوکاس بھی اسی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اقصی خاتون رات کے اندھیرے میں سپاہیوں کو مارنے کے بعد زندان کا تالا توڑ کر انہیں آزاد کروا لیں گی، اور پھر جیسے جنرل دوکاس کو زندان والے خیمے میں قید کر دیا جاتا ہے تو الپرسلان جنرل دوکاس سے کہتے ہیں، آپ کو یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی بازنطینی تیر چلا کر آپ کو مارنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ ہمارے زندان میں محفوظ ہیں۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان جنرل دوکاس کو زندان والے خیمے میں قید کرنے کے بعد اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی ملاقات باتور صاحب سے ہو جاتی ہے، اور پھر باتور صاحب انہیں خوشخبری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا،
الپرسلان یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں چلو میرے خیمے میں چل کر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ الپرسلان اور باتور صاحب سرداری خیمے میں جا کر بات چیت کرنا شروع ہو جاتے، اسی دوران ناکنی اماں آتی ہیں اور وہ الپرسلان کو آواز دے کر روکتے ہوئے کہتی ہیں اقصیٰ خاتون نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی الپرسلان مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ باتور صاحب سے کہتے ہیں آپ خیمے میں چل کر میرا انتظار کریں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس بات چیت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ ایک طرف امیر بوزان شہوار خاتون کو اشارتاً ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شوہر کی طبیعت تو دن رات خراب رہتی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ انتقال کر گئے تو اس کے بعد آپ کا بیٹا سلطان مسعود ہماری سرزمین کا سلطان بنے گا، لیکن ابھی وہ بچہ ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس کی تکلیف نہ دکھائے۔ یہ سنتے شہوار خاتون سمجھ جاتی ہیں کہ امیر بوزان انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر امیر بوزان کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ شہوار خاتون کے بیٹے کو قتل کروا دے گا۔ اور دوسری طرف امیر بوزان کے سپاہی شہوار خاتون کے سپاہی یاسر کو روک لیتے ہیں۔ یاسر جب یہ صورتحال دیکھتا ہے تو اپنی تلوار نکال لیتا اور کہتا ہے تو تم لوگ ہماری غزنی سرزمین کے غدار ہو، میں تمہیں جہنم حاصل کروں گا اور یہ خط سلطان مدودو تک پہنچاؤں گا۔ کرانتی سپاہی یہ سن کر زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اقصیٰ خاتون الپرسلان کو بازنطینی منصوبے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ بازنطینی گورنر یہ سوچتا ہے کہ میں جنرل دوکاس کو فرار ہونے میں اس کی مدد کروں گی، اور پھر جیسے ہی جنرل دوکاس کو فرار کروا دیا جائے گا تو کچھ ہی فاصلے پر بازنطینی سپاہی پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اسی دوران بازنطینی سپاہی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جنرل دوکاس کو جہنم واصل کر ڈالیں گے تاکہ اس کا سارا الزام آپ پر ڈال دیا جائے کہ جنرل دوکاس نے آپ کے زندان سے فرار ہونے کی کوشش کی تو الپرسلان نے اس کا سر قلم کروا دیا، جبکہ جنرل دوکاس یہ سمجھتا ہے کہ میں بازنطینی گورنر کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بازنطینی گورنر آج بھی اس کی جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ الپرسلان یہ سن کر پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں یہ بازنطینی لوگ کتنے ہی گھٹیا ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر اپنے دوستوں کو بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں اس کا دشمن ہوں، چلو مجھ پر تو گھات لگانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب تو وہ جنرل دوکاس کے بھی پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور پھر الپرسلان اقصیٰ خاتون سے پوچھتے ہیں آخرکار جیوجن اور بازنطینی گورنر جنرل دوکاس کو مروانا کیوں چاہتے ہیں؟ اقصیٰ خاتون انہیں بتاتی ہیں کہ جنرل دوکاس نے حال ہی میں ان لوگوں کی گھٹیا کرتوتوں کے بارے میں بازنطینی شہنشاہ کو خط پہنچا دیا تھا، اور اسی دوران بازنطینی گورنر کیکاؤ منوس بھی اندھا ہو چکا تھا، لہٰذا جب یہ خبر بازنطینی شہنشاہ تک پہنچائی گئی تو بازنطینی شہنشاہ نے جواباً جنرل دوکاس کو خط لکھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ بازنطینی قلعے کا کوئی بھی گورنر اندھا نہیں ہو سکتا، لہٰذا بازنطینی شہنشاہ کے حکم کے مطابق واسپورا کان کے قلعے کا نیا گورنر جنرل دوکاس کو بنایا جانا تھا، لیکن جنرل دوکاس کی یہ بدقسمتی تھی کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے جنگل میں پہنچ گیا اور آپ نے اسے گرفتار کر کے اپنے قبیلے میں بندی بنا لیا، لہٰذا اسی وجہ سے بازنطینی گورنر جوجن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے اور وہ جنرل دوکاس کو مروانا چاہتا ہے۔ الپرسلانی خبر سننے کے بعد تھوڑی دیر سوچ و بچار کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو کر کہتے ہیں تو جنرل دوکاس تک یہ خبر پہنچا دینی چاہیے کہ بازنطینی شہنشاہ نے اسے واسپورا کان قلعے کا نیا گورنر بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن جیوجن اور بازنطینی گورنر کیکاؤ منوس یہ تمام باتیں جنرل دوکاس سے چھپا رہے ہیں اور وہ اسے مروانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی خبر جنرل دوکاس تک پہنچائی جائے گی تو وہ ہماری باتوں کا یقین کرے گا اور پھر وہ ہیڈ کوارٹر کا محاصرہ توڑنے کے لیے ہمارا ساتھ دے گا، یعنی کہ ہم جنرل دوکاس کی مدد سے ہیڈ کوارٹر کو واپس حاصل کریں گے، اور جنرل دوکاس ہماری وجہ سے اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ واسپورا کان کے قلعے کا نیا بازنطینی گورنر بن جائے گا۔ اور پھر اقصیٰ خاتون الپرسلان سے پوچھتی ہیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ الپرسلان مسکرا کر اقصیٰ خاتون کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا سارا منصوبہ بتاتے ہیں کہ تم جنرل دوکاس کو آزاد کروانے کے بعد اس قبیلے سے فرار کروا دو گی، لیکن ہم جنرل دوکاس کی مدد کرنے کے لیے پہلے ہی بہت سے سپاہی جنگل میں چھپا دیں گے تاکہ جیسے ہی بازنطینی لوگ جنرل دوکاس پر قاتلانہ حملہ کریں تو ہم جنرل دوکاس کی جان بچائیں اور جنرل دوکاس تک وہ خط پہنچائیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ بازنطینی شہنشاہ واقعی جنرل دوکاس کو واسپورا کان قلعے کا بازنطینی گورنر بنانا چاہتا تھا، نہ کہ جیوجن کو۔ جیوجن اور بازنطینی گورنر کیکاؤ منوس تو جنرل دوکاس کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جیوجن اور بازنطینی گورنر جنرل دوکاس کو مارنے کا سارا کام الپاگوت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ الپاگوت یہ سنتے پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ رومی جنرل دوکاس کو مروانا چاہتے ہیں، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ جو سپاہی جائیں گے ہو سکتا ہے وہ جنرل دوکاس کے وفادار ہوں اور وہ اپنی زبانیں مکمل طور پر بند نہ کریں اور یہ بات لوگوں میں پھیل جائے کہ بازنطینی گورنر نے جنرل دوکاس کو مروا دیا۔ بازنطینی گورنر یہ سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم جنرل دوکاس کو مارو گے، اس کے بعد ہمارے تمام سپاہیوں کو بھی جہنم حاصل کر دو گے تاکہ تمہارے علاوہ کوئی بھی اس واقعے کا چشمدید گواہ نہ ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اقصیٰ خاتون جنرل دوکاس کے ہاتھ پر مرہم لگانے کے بہانے زندان میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ سپاہیوں کو اشارہ کرتی ہے کہ تم باہر چلے جاؤ، مجھے اس کے ہاتھ پر مرہم لگانی ہے،
اور یہ کام مجھے الپرسلان نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی زندان میں موجود سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر سپاہیوں کے جاتے ہی جنرل دوکاس ماریہ خاتون سے کہتا ہے تم مجھے آزاد ہونے میں میری مدد کرو گی؟ اقصی خاتون جواباً کہتی ہیں ضرور، کیوں نہیں، میں اسی لیے تو زندان میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ رات کے وقت میں تمہارے لیے ایک دوسری چابی کا انتظام کروں گی اور پھر جیسے ہی میں کھانا لے کر تمہارے پاس آؤں گی تو میں اس چابی کو تمہاری روٹی میں چھپا دوں گی۔ تم نے مغرب کے راستے فرار ہوتے ہی بھاگ جانا ہے اور وہاں جنگل میں تمہارے لیے ایک گھوڑے کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں سے آگے فرار ہونا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ بازنطینی شہنشاہ نے تمہیں واسپورا کان کے قلعے کا نیا گورنر بنانے کے لیے خط بھیجا ہے تو تم اسی دوران کیوں پکڑے گئے ہو؟ یہ سنتے ہی جنرل دوکاس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا اور وہ خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے پوچھتا ہے تم نے کیا کہا، پھر سے کہو۔ اور پھر اقصی خاتون جان بوجھ کر بازنطینی گورنر کی اصلیت جنرل دوکاس کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے ہاں، بازنطینی شہنشاہ نے میرے والد صاحب کے پاس سے خط بھیجا ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ واسپورا کان قلعے کا نیا گورنر جیوجن کو نہیں بلکہ جنرل دوکاس کو بنایا جائے۔ یہ سنتے ہی جنرل دوکاس بہت زیادہ خوش ہو جاتا اور کہتا ہے تم میری مدد کرو، مجھے کسی بھی حال میں یہاں سے فرار ہو کر قلعے میں واپس جا کر بازنطینی گورنر بننا ہے۔ ناظرین، ایک طرف ابراہیم ینال بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ترک سپاہیوں کے گھوڑے بھی آہستہ آہستہ بھوک پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع ہو چکے ہیں اور کافی گھوڑے مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابراہیم ینال یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم ترک سپاہی بھوک پیاس کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے پیارے پالتو گھوڑوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سپاہی غم سے پاگل ہو جائیں۔ بس میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کر لے اور وہ اس محاصرے کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو دوسری طرف بہادر صاحب حسن تابع اور چاکری صاحب کو الپرسلان کی بہادری کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جب میں نے بازنطینی قافلے پر حملہ کیا اور وہ سارا لوہا لے کر سلطانہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو امیر بوزان کی بولتی بند ہو گئی۔ امیر بوزان واقعی ایک شیطان ہے۔ کچھ دیر میری بات چیت کرنے کے بعد اس نے اس کھیل کو پھر سے الٹنے کی کوشش کی، لیکن الپرسلان نے مجھے پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ مجھے امیر بوزان کو کیا جواب دینا ہے اور اس کے کھیل کو اس پر کیسے الٹانا ہے۔ اور پھر جیسے امیر بوزان کو غدار قرار دے دیا گیا تو اس کی بولتی بند ہو گئی اور اس نے سوچنے سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم مانگا ہے۔ اور پھر چاکری صاحب یہ باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں بہت خوب، الپرسلان صرف بہادر ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ذہین بھی ہے، اور اب تو شہوار خاتون کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہوگا کہ میرا بیٹا الپرسلان شروع ہی سے امیر بوزان پر صحیح شک کرتا تھا، یعنی کہ وہ ایک غدار ہے، اور اب تو شہوار خاتون کے سامنے بھی یہ حقیقت آ چکی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپرسلان بھی اس خیمے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ باتور صاحب سے پوچھتے ہیں مجھے بھی بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی، اور پھر باتور صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح امیر بوزان کی اصلیت سب کے سامنے ظاہر ہو گئی اور اب تو سلطانوں کو بھی امیر بوزان کی غداری کے بارے میں یقین ہو چکا ہے۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں تو اس کا مطلب میری بہن کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ امیر بوزان میرے بھتیجے کو مارنے کی کوشش کرے گا اور میری بہن کو بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہوگا، لہٰذا میری بہن اس صورتحال میں ڈر جائے گی اور وہ سلطان محدودو کو یعنی اپنے شوہر کو خط لکھ کر مدد کے لیے پکارے گی۔ لیکن صرف سلطان محدودو نہیں بلکہ ہم بھی اپنی بہن کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بالآخر دوسری طرف امیر بوزان کے ساتھی یاسر کو شہید کرنے کے بعد وہ خط لے کر امیر بوزان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی امیر بوزان شہوار خاتون کا لکھا گیا خط پڑھتا ہے تو وہ غصے میں آ کر کہتا ہے تو تم اپنے شوہر کو میری غداری کے بارے میں بتانا چاہتی تھی تاکہ سلطان محدودو مجھے قتل کر ڈالیں۔ تم اپنی زبان سے اپنی موت کو پکار رہی ہو، لیکن تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی۔ پہلے میں تمہارے شوہر سلطان محدودو کو قتل کروں گا اور اس کے بعد تمہارے بیٹے کو سلطان بناؤں گا تاکہ وہ میرے اشاروں پر ناچے، اور پھر اس کے بعد تمہاری باری آئے گی شہوار خاتون۔ تم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، اب میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کرامتی سپاہی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے عظیم ناطق واقعی میں ہمارے سلطان محدودو کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اور پھر امیر بوزان اپنے سپاہی کو سوچے بچار میں مبتلا دیکھ کر کہتا ہے تم جو سوچ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، سلطان کو مرنا ہی ہوگا، وہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے، لہٰذا تم فوری طور پر سلطان محدودو کے پاس جاؤ اور جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 32 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔